اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی دی ہے اور شریعت بھی دی ہے. اور پھر حضرت حیدر کرار کو صرف علمیت کی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ملا ہے, علم کی فضیلت ملی ہے, نبوت نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر نبی نہیں ہے. فضیلت کے مقام پر ساری امت ان کو امام مانتی ہے. وہ امام علی ہمارے امام ہیں, ان کی اولاد بھی ہماری امام ہے. اب سن لیں, یہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام کو نبوت نہیں ملی ہے اس لیے نہیں کہ ان میں کوئی نقص ہے, اس لیے ملی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اجازت ہے بات کرنے کی, اب میری باری, ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اس وجہ سے, ٹھیک ہے نا, اس وجہ سے, ان کی عظمت کی وجہ سے, نہ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کے عصمت میں, ان کی شجاعت میں, ان کے فضائل نفسانیہ میں کوئی کمی ہے یا ان کے علم میں کمی. جب قرآن مجید نے خود کہہ دیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جب قرآن نے کہہ دیا کہ جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتے برابر نہیں ہو سکتے, کیا کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو عالم ہے وہ افضل ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا, کیا ہے, والذین اوتوا العلم درجات, جو جس کا علم زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے درجات بلند کیے ہیں. جب یہ برابر نہیں ہو سکتے, جب قرآن نے کہہ دیا تو جب قرآن کے نص سے ثابت ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام موسیٰ اور عیسیٰ دو اولو العزم نبی دونوں سے زیادہ عالم ہے, تو اس کی افضلیت بھی ثابت ہوگی. جہاں تک عصمت کی بات ہے, عصمت کی بات ہے, موسیٰ کی جو بھی عصمت ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی عصمت ہے, ابراہیم کی جو بھی عصمت ہے, نبی سے برتر نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت سے برتر نہیں. ہمارے نبی کی عصمت کیا ہے؟ ہمارے نبی کی وہی عصمت ہے جو پنجتن پاک کی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تطہیر کی ہے, اس سے رجس کو دور کیا, ان کو وہی عصمت جو ان کو عطا کیا, وہی عصمت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو, فاطمہ الزہرا کو, امام حسن امام حسین علیہ السلام کو عطا. عصمت میں بھی سب انبیاء پہ افضل ہیں, کیونکہ ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت سے برتر و بالا تر ہے. اس میں دلائل بہت زیادہ ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ ہی کہ علی کنفسی, علی کنفسی, علی بالکل مجھ جیسا ہے, سب نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب پہ افضل ہے. انہوں نے کہہ دیا علی علیہ السلام کنفسی, یہ صحیح سند کے ساتھ, کئی اسانید کے ساتھ, مصنف ابن شیبہ وغیرہ میں وہ موجود ہے. تو ان کی افضلیت جب انبیاء پہ ثابت ہے, اگر ان کو نبوت نہیں ملی, نہ کہ وہ ان میں نقصان ہے, وہ ایک معنی ہے. معنی کیا کہ اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کسی کو نبی نہیں بناتا, ختم بات. وہ ہمارے نبی کی عظمت کی وجہ سے, نبی کے احترام میں کسی دوسرے کو نبوت نہیں ملے گی, نہ کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی کمی ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں تک علم کی بات ہے, فضائل کی بات ہے, اختیارات کی بات ہے, وجوب اطاعت کی بات ہے, عصمت کی بات ہے, یہ تو سب انبیاء پہ افضل ہے, ختم. جب یہ مسئلہ ثابت ہو گیا تو جب انبیاء سے افضل اس امت میں موجود ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس کی اطاعت کرو. ملاحظہ فرماؤ جناب, آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں. یہ حدیث جو ہے میرے بھائی آپ ہی کے کتب میں, اور ذہبی جتنا متعصب ہے اس نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی ہے. یہ مستدرک علیہ الصحیحین جلد نمبر 3 چاپ دارالفکر, ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 4675 المستدرک علی الصحیحین, صفحہ نمبر 334, 4675. هذا حدیث صحیح الاسناد, یہ حدیث صحیح ہے. حدیث 4675 صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا من اطاعنی فقد اطاع اللہ, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد عصى اللہ, اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ کی معصیت کی. ومن اطاع علی علیہ السلام, کس سے کہا؟ صحابت سے کہا نا, ہم تو نہیں تھے وہاں پر, تابعین وہاں پہ تو نہیں تھے, جس سے بھی کہا وہ صحابت ہے. جو بھی من اطاع علی, جو بھی علی علیہ السلام کی اطاعت کرے اس نے میری اطاعت کیا. ومن عصاہ فقد عصانی, اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. صحابہ سے جب یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سب صحابہ پر طاعت امیر المؤمنین علیہ السلام واجب ہے, ان کی نافرمانی حرام ہے. یہ ان کے حیات, پیغمبر کے حیات میں ان کی طاعت سب پہ واجب ہے اللہ کی طاعت کی طرح, اور ان کی معصیت حرام ہے. جب یہ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے کچھ نہیں بولا؟ جب دین کامل ہے, اللہ نے نبوت کے بعد امامت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے, تو آپ کیسے کہتے ہیں جب بیان ہی نہیں کیا تو کوئی ہے نہیں تو ابو بکر عمر کو بنانا پڑا ہے نا. دین ناقص ہے, اللہ نے ناقص چھوڑ دیا, صحابہ کرام کو محنت کرنی پڑی, دین کو کامل کیا ان لوگوں نے. ماشاءاللہ.